کسی دھانگ میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آل محمد کے احسانات کا مقروض ہے۔ جس انسان کے لوح ضمیر پہ یا دودۂ دل پہ کوئی آل محمد کے احسان کا ایک نقش بھی محفوظ ہو، وہ صلوات قرض نہیں بلکہ فرض اور ایمان سمجھ کر بآواز بلند ادا کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خبر ہو کہ زمانے کی سبھی یادوں سے، بے خبر ہو کہ زمانے کی سبھی یادوں سے، دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں۔ بے خبر ہو کہ زمانے کی سبھی یادوں سے، دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں۔ دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم مزاح خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ لمبی چوڑی میری گفتگو نہیں، جس مومن کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ادا کرے۔ اب آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، بڑی مختصر سی میں نے نوکری دینی ہے۔ صبح سے عزاداروں کا ہجے غم غفیر آ کے اس انداز سے بیٹھا ہے، دیکھنے والوں کو آج پھر پتہ چل گیا حسین والے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ عزاداروں پہ حملے، عزاداروں پہ پتھراؤ، دیکھیں گے آپ میری طرف۔ آپ بھائی جان علی والے ادھر ادھر دیکھیں، ان کی ویسے ہی عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، انہی پہ نوکری ہوگی، بھائیوں کو منبر دے جوں گا۔ عزاداروں کا جمع غفیر میرے سامنے ہے، پڑھنا میں نے اور کچھ تھا لیکن عزادار میرے سامنے ہیں، خود عزادار ہوں، ماحول آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے۔ عزاداروں کو گرفتار، ذاکرین کو گرفتار، یہ کس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ ایک عزادار کو گرفتار کرو گے 10 عزادار آئیں گے۔ حسین کا ذکر نہیں رک سکتا، کس لیے عزاداروں اور مولویوں ذاکرین کو گرفتار کیا گیا؟ ذکر حسین رک جائے، بولو میرے ساتھ جو عزادار ہیں، ذکر حسین رک جائے۔ یہ ذکر حسین نہیں رک سکتا، ذکر حسین تب رکتا اگر اس نے وعدہ نہ کیا ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں ہر مومن کی، ہر عزادار کی۔ صبح سے مجلس جاری ہے، 4 مصرے پڑھوں گا، 4 مصرے پڑھنے کے بعد چہرے بھی پڑھوں گا، ہاتھ وہی اٹھے گا، اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہے جس کا ماتم شبیر کے لیے ہاتھ سینے پہ آتا ہے۔ اس پہلے مومن سے لے کر وہ آخری مومن دن تک میں اس ہاتھ کی زیارت ضرور کروں گا جو ماتم کے لیے سینے پہ بھی آئے اور میرا چوتھا مصرع سننے کے بعد اپنا ہاتھ بلند نہ کرے۔ آج دنیا پھر کہنے پہ مجبور ہو گئی، پہلے عزاداروں کو پکڑا جاتا تھا، عزاداروں کو گولیوں سے مارا گیا، نہ یہ گولیوں سے ڈرے۔ اتنے موسم خراب ہوئے، اتنی بارشیں ہوئی، جس گلی میں بارش تھی وہاں حسین کا ماتم تھا۔ بولنا ماتم میرے ساتھ، جس گلی میں حسین کا ماتم تھا، جہاں بارش تھی وہاں حسین کا ماتم تھا۔ حسین کے ماتمی کم نہیں ہوئے، حسین کے عزادار بڑھتے گئے، ادھر یزید کے فتوے بڑھتے گئے، ادھر عزادار بڑھتے گئے۔ بولو بولو یہ ہاتھوں کو سلام۔ چوتھے مصرے پہ ہر ہاتھ کی زیارت کروا۔ مجھے ایک بندن کا عجیب لوگ ہو، نہ گولی سے ڈرتے ہو، نہ بارود سے ڈرتے ہو، نہ پولیس سے ڈرتے ہو، کیسی کام ہو؟ میں نے کہا سن، عزاداروں کے دشمن کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں میں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے۔ ہو گئی نوکری، ہو گئی نوکری، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ سارے مل کے بولو علی حق، علی حق، علی حق، اتنا ہی میں پڑھنا سی، ہو گئی میری نوکری۔ عزاداروں کی تائید کے لیے خود عزادار ہوں۔ عزاداری ہے تو ہم ہیں، عزاداری نہ ہوتی ہم نہ ہوتے۔
بڑا اعتراض کیا جاتا جی یہ شیعہ لنگر کریں تقسیم کریں کرتے ہیں، میں نہ کسی سے ڈر کے پڑھتا ہوں، جن کا کھاتا ہوں ان کا گاتا ہوں. زندگی مانگی ہے علی کی ولایت کے لیے، زندگی مانگی ہے سیدہ کا حق پڑھنے کے لیے. جو میری بات ہو، جس بندے کو میری بات سے اتفاق ہو وہ میرے ساتھ بولتا ہے. بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جی ماتم کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تبرہ نہ کیا کریں، یہ تبرہ شیعوں کے بچے بھی تبرہ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں تبرہ کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر تبرہ عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے. میں بندے دا ہاتھ تے دیکھا لنگر بھی سائیاں دا کھا کے بیٹھے ہوئے تے بولے نا. میں نے کہا عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے. عادت نہیں عبادت ہے، عادت نہیں عبادت ہے. جو زندگی میں نہیں بولا وہ میری بات کی تائید کرے گا. اگر بات اچھی لگے تو ہاتھ اٹھا کے سید کے حق میں دعا کر دینا. مصرے میرے نہیں، میرے دادا استاد شہید راہ ولایت علی محسن نقوی صاحب 4 مصرے لکھ کے قلم توڑ کے چلے گئے. قلندر لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے کہا تبرہ کرنے کا فائدہ کیا، تبرہ کرنے کا نقصان کیا. انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا. اب یہاں بھی جس کسی کو سمجھانا پڑے گا، یہاں بھی ادھر سے بھی ہاتھ اٹھیں گے. جس کسی کا جو جس کسی نے سمجھا وہ گھر جا کے بتا دے دے. جن ان کا تبرہ کرنے کا فائدہ کیا، نہ کرنے کا نقصان کیا. نہ ڈر کے پڑھ رہا ہوں، نہ ڈر کے کچھ ہوتا ہے. اپنے حصے کی گولی اپنے سینے پہ کھاؤں گا. اگر تو ڈر کے بولنا چاہتا بے شک نہ بولی. انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، جس کسی کا جس کسی کا جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، عبادت رائے گاہوں اس کی وہ تشنکا میں نجات ہوگا. کبھی تبرہ نہ جس نے کیا بطول کے دشمنوں پہ، بروز معاشر حساب اس کا فدر کے چوروں کے ساتھ. تھکن اتری جناب کی، تھکن اتری جناب کی. پڑھ لوں 2-4 جملے اگر اجازت دیتے ہیں، نہیں تو بھائی میرے پیچھے. اللہ اور محمد کے مشترکہ غرور کو ہی کہتے ہیں. جملہ میں پڑھ چھڑیا ہوں نہ کوئی بندہ سمجھے میرا قصور تھا نا لالا. اللہ اور محمد کے مشترکہ غرور کو ہی کہتے ہیں. زندگی جینا تو عقیدے پہ جینا، زندگی نام ہی عقیدے کا ہے. جو آل محمد کو مانتے ہیں ان سے بات ہے، جو سوچتے ہیں ان سے میری بات ہی نہیں. جو سوچتے ہیں ان سے میری بات نہیں. نبی کا فرمان ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کی حدیث ہے. شیعہ سنی مسلمان میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ ان جملوں کی قیمت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر میری طرف سے ہو تو کوئی بندہ نہ بولے. نبی نے فرما دیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن بھی صادق، علی بھی صادق. قرآن بھی صادق. تیری چپ کی قسم نبی نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا. تو چپ ازما، میں علی سے مانگی خیرات ازماتا ہوں. نبی نے فرمایا قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن بھی صادق، علی بھی صادق. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. نبی نے فرمایا قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن بھی صادق، علی بھی صادق. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن میں آدم کا ذکر، علی توبہ قبول کروانے والا. قرآن میں نوح کا ذکر، علی کشتی کو پار لگانے والا. تیری چپ کی قسم قرآن میں یونس کا ذکر، علی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا. نہ تھکی ہوئی داد نہیں، تھکی ہوئی داد تو لینی نہیں. داد ہے بے ساختہ پن کا نام، دل سے نکلے تو دینا. قرآن میں یونس کا ذکر، علی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا. قرآن میں نوح کا ذکر، علی کشتی کو پار لگانے والا. قرآن میں آدم کا ذکر، علی توبہ کو قبول کرنے والا. قرآن میں ابراہیم کا ذکر، علی آگ کو گلزار کرنے والا. جو اب نہ بولے مقدس سے شکوہ کرے. قرآن میں یوسف کا ذکر، علی حسن کی خیرات دینے والا. قرآن میں یوسف کا ذکر. سارے 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 مل کے اور آخری بندہ بھی ہاتھ اٹھائے. آخری جملہ، نوکری ہو گئی. میری توقع سے زیادہ اچھا سنا، میری اوقات سے زیادہ اچھا سنا. مصرع دلوں پہ نقش ہو گیا. ان دیواروں سے بھی آئندہ سال تک علی حق کی صدائیں آئیں گی. دلوں پہ نقش ہو گیا.
जन्नत तक भूले गए हैं। मिंबर से भाई और बेटा वादा करके जा रहा है। कुरान में आदम का जिक्र, अली तौबा कबूल करने वाला। कुरान में नूह का जिक्र, अली सफीने को पार लगाने वाला। कुरान में इब्राहिम का जिक्र, अली आग को गुलजार करने वाला। कुरान में यूसुफ का जिक्र, अली हुस्न की खैरात देने वाला। एक फर्क है अली और कुरान में, एक फर्क है अली और कुरान में। मौलवी सर पे कुरान रख के सारा दिन कुरान 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 करता रहे, उसको कोई अजर नहीं मिलना। मौलवी किसी झोपड़ी में बैठ के अली अली अली, जितना बहादुर खाली उतना मारा है उम्मत ने अली की बेटियों को। छोड़ देता यहीं पे, इसीलिए मैंने 4-5 मिनट फजाइल पढ़ा है। 15 मुहर्रम ना होती ना पढ़ता। अली की बेटियां कभी किस बाजार कभी किस बाजार। जो रोने की नीयत से आए वो देखो मेरी तरफ। अब घरों का सुकून छोड़ के आए हो, काम का छोड़ के आए हो, किस लिए छोड़ के आए हो? जाके मोहम्मद की जख्मी पहली वाली बीबी को पुरसा देना है। ये जो दिन ये रातें चल रही हैं किसी जाकिर की मोहताज नहीं। जो मुखलिस सजादार है वो तो किसी घर की पर्दादार को देखे रो पड़ता है। आ गई शाम गरीबा, लग गई खैमों को आग। तेरी हाय नहीं निकली। ये अजादार लफ्ज ये जुमला सुन सुन के आदी हो गए। मैंने कहा लग गई खैमों को आग। हम मजादार ये फिक्रा पढ़ते पढ़ते मर भी जाए, इनका हक अदा नहीं होता। पढ़ूं किस खैमे को आग लगी? उस खैमे को आग लगी जहां जबरील 3-3 दिन तक इजाजत के लिए खड़ा रहता था। हाथ मारो सीने पे, अली की बेटी से खैरात मांगो। रोना बड़ी अजीम इबादत है। मेरे बादशाह का फरमान है, बादशाह हुसैन का, मेरे शियो मुझको रोया करो। इस उम्मत ने मुझे रुला रुला के मारा। कभी अकबर के सीने में बर्छी मार के रुलाया, कभी कासिम के टुकड़े करके रुलाया। जितना हो सके रोया करो सैयदों के गम में। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हूरे बीबी ज़हरा से पूछें ये तेरे रोने वाले के लगते क्या हैं, ये तेरे रोने वाले के लगते क्या हैं। मैंने कहा लग गई खैमों को आग, लग गई अकबर के बर्छी, हो गए कासिम के टुकड़े, लग गए असगर को तीर। अगला फिक्रा तू हाय ना करे फिर मुकद्दर से शिकवा करना। कलम हो गए अब्बास के पास हो, जो नहीं समझा 9 हिस्सों में तकसीम हो गया गाजी। सैयदों का मान गाजी 9 हिस्सों में तकसीम हो गया। लग गई खैमों को आग। जलते खैमों में पता नहीं किस अंदाज से अली की बेटी दाखिल हुई। मैं सैयद ना होता, मैं फिक्रा ना पड़ता। तू अज़ादार है, अज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। ला रख मेरे सामने पत्थर, वो भी मौजज़ा इमामत से पानी पानी हो जाए। मैं मिन्नत कर रहा हूं, एक दफा हाथ जरूर सीने पे मारना। सर का मातम है आलिया की सुन्नत, आलिया की सुन्नत है सर का मातम। सारे अज़ादार हाथों को खोलो, एक दफा सर पे दोनों हाथ मार के कहो ज़ैनब तेरा अपना मुकद्दर, ज़ैनब तेरा अपना मुकद्दर, ज़ैनब तेरा अपना मुकद्दर। तू वो बहन है कायनात में जिसके भाई का लाशा पड़ा था, तू इस अंदाज से लाशे से, तू इस अंदाज से लाशे से गुजर गई जैसे कुछ लगता ही नहीं था। जिनकी छोटी औलाद है वो मुझे माफ करेंगे। एक दफा कहना या सैयदा तेरे बच्चों का अपना मुकद्दर। लग गई खैमों को आग, लग गई खैमों को आग। अली की बेटी पता नहीं जलते खैमों में किस अंदाज से दाखिल हुई। अली की बेटी की एक बड़ी कीमती अमानत जलते खैमों में रह गई थी। अल्लाह जाने किस अंदाज से अली की बेटी ने जलते खैमों से सज्जाद को पुश्त पे
اٹھایا. اب بھی تم ماتم نہ کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ اس سے بڑے مصائب نہیں. آخری فکرہ سنو. جو نہیں رو سکتا گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے عالیہ زینب سے معافی مانگنا. سیدہ تیرے غم میں ہم رو نہ سکے. ہم سے کون سی غلطی ہو گئی تھی جو ہم سارا دن تیرے مجلس میں بیٹھے رہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا؟ یہ میری معاف کرنا، میں سید ہوں، عزادار ہوں. ہاتھ ضرور سینے پہ مارنا. اللہ جانے کس انداز سے علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، سجاد کو پشت پہ اٹھا کے جلتے خیموں سے باہر آئی، بھائی کی طرح منہ کر کے کہتی ہے بھیا مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے. نا ہائے سارے کریں گے، ہائے سارے کرنا ایک دفعہ. بھیا مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے. ادھر عالیہ کی پشت پہ سجاد تھا، ادھر بی بی کلثوم آئی. بی بی کلثوم نے عالیہ کی کالی کلائی میں ہاتھ ڈالا، رو کر کہتی ہے بی بی عالیہ مجھے سکینہ نظر نہیں آتی، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. تیرے حصے کا پہلے میں ماتم کر لوں، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. ادھر سجاد کو نیچے اتارا، عالیہ دریائے فرات کے جانب بھاگی. غازی کے لاش پہ آ کہتی ہے عباس عباس مجھے سکینہ نہیں ملتی. ادھر عباس کا لاشا تڑپا، ادھر عباس کا لاشا تڑپا. آواز آئی سکینہ نظر نہیں آتی. ادھر عالیہ نے شبیر کے لاشے پہ آئی، رو کر کہتی ہے بھیا میں عباس کے لاشے پہ بھی دیکھا ہی ہوں، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. حسین کے لبوں سے آواز آئی بہنا چپ کر، سکینہ میرے پہلو میں بڑی رو رو کے سوئی ہے. ادھر ظالم سکینہ کو تماچے مارتا رہا، سکینہ رو